السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال لے کے آئی ہوں جو ہر دور میں اٹھتا ہے اور آج بھی لوگ کنفیوز ہیں۔ کیا اسلام عورت کو گھر کے باہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایک طرف دنیا اور سوسائٹی اپنے سٹینڈرڈز سیٹ کرتی ہے، دوسری طرف کچھ لوگ دین کے نام پر ایکسٹریم بن جاتے ہیں۔ آئیے دین کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، صاف نیت کے ساتھ، دلیل اور سمجھداری کے ذریعے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسلام کا اصل مقصد اور عورت کے مقام کا کیا سلسلہ ہے۔ اسلام کسی عورت کو بند کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا تحفظ دینے آیا ہے۔ اسلام عورت کو ایک محترم ہستی کے طور پر دیکھتا ہے، جس کا کام صرف چولہے تک سیمت نہیں، لیکن ہر کام حیا اور تہذیب کے اندر ہونا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پرانی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زینت کو اظہار نہ کرو۔ یہ آیت حیا اور تحفظ کا اصول دیتی ہے۔ عورت اگر گھر کے باہر نکل سکتی ہے تو اس کا مقصد، نیت اور طریقہ شرعی ہو۔ اب چلیے دیکھتے ہیں ایک ایسی عظیم مثال، ایک ایسی عورت کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے اندر رہ کر کاروبار بھی کیا اور عزت بھی پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامل اور محترم بزنس وومن تھی۔ ان کا کاروبار تھا، ان کی سمجھداری، ان کا حسن اخلاق اور ان کی پروفیشنلزم، سب کچھ اسلام نے قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ عزت دی۔ یہی اسلام کا اصل روپ ہے، جہاں عورت کام کرتی ہے لیکن اس کی حیا، عزت اور دینی حدیں بھی ساتھ چلتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب عورت کام کے لیے نکلتی ہے تو اسلام اس معاملے میں کیا کنڈیشنز رکھتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا کام کرنا جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ حجاب اور لباس، ایسا لباس جو پردہ میں ہو، ٹائٹ، شارٹ اور فلیشی نہ ہو۔ محفوظ ماحول، جہاں فلرٹنگ، فری مکسنگ یا نفرت پیدا کرنے والا ایٹماسفیئر نہ ہو۔ مقصد، کام صرف پیسہ نہیں، حلال رزق اور اپنی عزت کو بچانے کا ذریعہ ہو۔ فیملی فرسٹ، اپنی فیملی، ماں باپ، شوہر یا بچوں کی ذمہ داری چھوڑ کر کام کرنا اسلام کا مزاج نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی حقیقت کی جو زیادہ سامنے نہیں آتی۔ جب عورت کام کرتے کرتے دین کی حدیں بھولنے لگتی ہے۔ یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کام کے لیے تو دھیرے دھیرے وہ دین کی باؤنڈریز بھولنے لگتی ہے۔ پہلے بس ایک سکارف تھا، پھر وہ بھی نکل گیا۔ پہلے صرف ضرورت تھی، پھر کمفرٹ بن گیا۔ پھر اس کمفرٹ میں نہ حجاب رہا، نہ تہذیب، نہ وقت کی پابندی رہی، نہ نماز کی پرواہ۔ ایک وقت آتا ہے جب عورت کام کے نام پر اپنی پہچان، اپنا رب اور اپنا مقام بھول جاتی ہے۔ ایسی پروگریس جو آخرت برباد کر دے، کیا وہ پروگریس ہے؟ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے اور اسلام ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ اپنے مقصد سے مت بھٹکنا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور فتنہ سامنے آتا ہے۔ حلال کام کو لوگ چھوٹا اور بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگوں نے حلال پروفیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ عورت اگر سلائی کرتی ہے، گھر سے بیکنگ کرتی ہے یا ٹیوشنز دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اتنا چھوٹا کام، اتنی پڑھائی کر کے یہ سب۔ مگر یاد رکھو، رزق کا سائز نہیں ہوتا، اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حلال کام چاہے چھوٹا ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، اور حرام یا ڈاؤٹ فل کام چاہے دنیا میں گلیمر دکھائے، آخرت میں وہ ذلت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، آج کی عورت کے چیلنجز، اس کے مجبوریاں اور ان کا دینی سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں یا دنیا بھر میں آج ہزاروں عورتیں کام کر رہی ہے۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کا ڈیورس ہو گیا، کسی کے ماں باپ بیمار ہے، تو کسی کے گھر میں صرف ایک ہی کمانے والا ہے۔
ایسے میں اگر عورت کام کرتی ہے تو وہ مجبوری نہیں، عبادت بن سکتی ہے، لیکن اس میں شریعت کا خیال ضروری ہے۔ اسلام ہر حالت میں انسان کے لیے راہ نجات دیتا ہے، لیکن اس کے لیے دین کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ آئیے اس پورے سفر کا سچا اور سیدھا نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو بہنوں، بات صرف اجازت کی نہیں ہے، بات ہے نیت اور طریقے کی۔ عورت کام ضرور کرے، لیکن اپنی حیا، عزت اور دین کے اصولوں کے ساتھ۔ دنیا کے سٹینڈرڈز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب کے سٹینڈرڈز کو نہ بھول جائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، وہ کام چنو جو دنیا میں عزت دے اور آخرت میں روشن کرے۔ دنیا سے زیادہ رب کی رضا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں ہوں بیضی، ملتی ہوں ایک نئے سچ اور سوچ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔